السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کا اس افطار ٹائم پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ مولانا موجود ہے سید مدثر احمد نظامی صاحب، فاضل جامع نظامیہ۔ جو آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی آپ کے پاس سوال ہو تو نیچے دیے ہوئے اسکرین نمبر پر کال کر کے ہم آپ کو سوال کر سکتے ہیں قرآن کے تعلق سے، رمضان کے تعلق سے۔ ہم انشاءاللہ ہماری جو گفتگو چل رہے ہیں قرآن کے اوپر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، جو قرآن شریف میں کچھ مخصوص سورے ہیں جس کی زیادہ اہمیت یا زیادہ ثواب، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ اگر روشنی ڈالیں گے تو۔ جی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے فضائل اور اس کے مناقب بھی بیان کیے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں ایک سورہ سکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ سکھائیے۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دی۔ اور سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ دعا بھی کہا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا ہے، اور یہ سورہ شفا بھی اس کا نام ہے۔ یعنی کسی کو مرض سے شفا چاہیے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے تب بھی شفا ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی ہر آیت شفا ہے، دعا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا مقام اس سے سب سے جدا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ نزول کے اعتبار سے دو دفعہ نازل ہوئی، اسی لیے سورہ فاتحہ کو مکی اور مدنی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس اگر کوئی بیمار آتا تو سورہ فاتحہ کو 7 دفعہ پڑھتے اور پانی پر یا بیمار پر دم کر دیتے تو اسے شفا مل جاتی۔ تو سورہ فاتحہ کی ایسی برکت ہے۔ اور سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں، یہ دونوں آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر سورہ تک، یہ دونوں آیتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج مقدس میں گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے عنایت فرمائے۔ ایک تحفہ سورہ بقرہ کا تھا اور دوسرا تحفہ نمازوں کا تھا۔ تو سورہ بقرہ کے یہ آخر کے 2 آیتیں یہ شب معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تحفے میں عطا فرمائی۔ اور سورہ بقرہ کے فضائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء، اس میں اسلامی احکام موجود ہیں، اسی لیے صحابہ اکرام نے روایت کیا ہے کہ ہمیں سورہ آل عمران کو اور سورہ نساء کو اطمینان سے سمجھتے ہوئے پڑھنا بہت پسند ہے، اطمینان سے اور سمجھتے ہوئے پڑھنا بہت پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کو سارے قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کروائی ہے کہ ایک انسان کی کیا حیثیت تھی، کیا وقت تھی، کہاں سے وہ کس طرح سے وجود میں آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا، قیامت میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، یہ تمام چیزوں کی سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کروا رہا ہے۔ اور بہت سارے سورے مشہور ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سورتوں کی تلاوت فرض نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، چنانچہ حدیث شریف میں ہیں جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی جمعہ کے روز تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور سورہ کہف کا ایک واقعہ بھی ہے، ایک صحابی رسول رات کے وقت میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے،
ایک طرف ان کا گھوڑا تھا اور ایک طرف ان کا بچہ سو رہا تھا، تو وہ جب تلاوت کرتے جاتے تو ان کا گھوڑا بدکتا جاتا، وہ اچھل کود کرتا جاتا، تو ان کو خوف ہوتا کہ کہیں یہ اچھل کود کرتے ہوئے میرے بچے پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے وہ تلاوت آہستہ کر دیتے۔ جب وہ تلاوت آہستہ کر دیتے تو ان کا گھوڑا خاموش ہو جاتا۔ جب یہ ساری رات بھر ایسے ہی معاملہ چلتا گیا تو وہ صحابی رسول صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو تلاوت موقوف کر دی، سارے بستی والوں کا نقصان ہو گیا، کہ اگر تم یہی تلاوت کو جاری رکھتے تو سارے زمین والے آسمان والوں کے دیدار کر لیتے، یعنی تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، اسی لیے وہ گھوڑا شوق میں بدک رہا تھا۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے ہر سورے کی ایک الگ ہی شان ہے، جدا ہی مقام و مرتبہ ہے، سب کی نرالی شان ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سورہ کہف کا یہ معاملہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کیا کرتے تھے، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی 30ویں پارے کا جو پہلا سورہ ہے عما یتساءلون، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ واقعہ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ سورہ واقعہ جو شخص پڑھتا ہے وہ فقر و فاقے سے محفوظ رہتا ہے، اور سورہ ملک کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آیتیں سورت کی ہے، اور یہ 30 آیتیں مرنے والے کو بخشوا کر ہی رہتی ہیں، یعنی جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہر سورے کی ایک الگ ہی شان ہے، ایک الگ ہی اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر اب کسی کو قرآن پڑھنے آتا ہے، ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھنا سکھایا، وہ مدرسے میں جا کے پڑھنا سیکھے، اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ خیرت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے کیا نقصانات ہیں؟ جی دیکھیے، قرآن مجید کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور پڑھتے رہنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے تو یہ گناہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو قرآن مجید کی کوئی آیت کو، کوئی سورت کو یاد کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث شریف میں یہ روایت ہے کہ جو کوئی آدمی قرآن مجید کو یاد کرے اور بھول جائے، قیامت کے دن وہ نابینا اٹھایا جائے گا، اسے اندھا اٹھایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی اس کے ساتھ رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سخت خفا رہیں گے جو شخص قرآن مجید کو یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے رہیں گے تو وہ یاد رہے گا، اگر آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو وہ بھول جائیں گے، بھلا دیا جائے گا۔ تو جو بھی آیت ہم یاد کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے ہیں، بچپن میں انہوں نے اچھے استاد کے پاس تعلیم حاصل کی ہے لیکن اب انہیں پڑھنا نہیں آتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کے یاد دہانی کی مثال، اس کو یاد کرنے کی، اس کے حافظے کی مثال اونٹ سے دی ہے۔ یعنی آدمی کسی مقام پر سفر میں نکلتا ہے، اپنے ساتھ سواری لے جاتا ہے، اونٹ کو لے جاتا ہے تو اونٹ کو باندھ کر رکھتا ہے، اگر اونٹ کو کھلا چھوڑ دے تو وہ جنگل میں کہیں بھی بھاگ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی بھی یہی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر فرمایا کہ قرآن مجید کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہو گے تو وہ ذہن میں رہے گا، وہ یاد رہے گا، اگر اسے پڑھنا چھوڑ دو گے تو وہ حافظے کی کمزوری کا شکار ہو جائے گا اور ذہن سے نکل جائے گا۔ اور ایک چیز، آج کل کے جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو انگلش میڈیم وغیرہ میں جو ترجیح زیادہ دے رہے ہیں، ماحول کے حساب سے پڑھانا بھی چاہیے، ہم کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، مگر قرآن کی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا تو ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، ہمارے سے سوال جواب کیا جائے گا۔ یا تو یہ میرا یہ سوال تھا کہ بچوں کو اگر
ماں باپ اگر قرآن پڑھنا نہیں سکھاتے، کوئی استاد کے پاس نہیں بھیجتے، تو اس کا سوال و جواب بچے سے ہوگا یا ان کے ماں باپ سے ہوگا؟ جی دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار شخص کو اس کی ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اب اگر کوئی بچے کو ماں باپ قرآن مجید کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، اخلاق کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، بڑوں چھوٹوں کا ادب، شفقت، محبت یہ سکھلاتے نہیں ہیں، انسانیت کا درس نہیں دیتے ہیں، تو قصوروار ماں باپ ہوں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے سن شعور کو پہنچتا ہے، ایک اچھی سمجھ بوجھ والی عمر کو پہنچتا ہے، اب اسے اچھا کیا ہے، خراب کیا ہے، یہ سب کچھ معلوم ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے اتنے فوائد ہے، اس کے اتنے فضائل ہے، اس کے اتنے مناقب ہے، اس کے یہ برکات ہے، معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی قرآن مجید کو سیکھتا نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ماں باپ سے بھی ضرور سوال ہوگا، لیکن نہ سیکھنے والے سے بھی برابر سوال ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے ماں باپ نے نہیں سکھایا اسی لیے میں نے نہیں سیکھا، برابر ماں باپ سے بھی سوال ہوگا، سرپرستوں سے بھی سوال ہوگا، اور اس شخص سے بھی سوال ہوگا۔ تو دوسری اہم بات یہ ہے، جیسے کہ آج کل رواج ہو چلا ہے کہ لوگ انگریزی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں اور اسلامی تعلیم سے بہت دور، بہت ہی کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو حاصل کر کے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسافر کی حیثیت سے بھیجا ہے، ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ہمیں عبادت کرنا ہے، یہاں پر نیکی کمانا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے آخرت کی ہمیشہ کی دنیا کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ تو دنیا میں ہمیں دنیا کے کام بھی کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں آپ دعا پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے یہ دعا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے کہ اے اللہ تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بہتر بنا۔ تو انسان کے لیے، بالخصوص مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا پر بھی نظر رکھے، آخرت پر بھی نظر رکھے۔ ایسا نہیں کہ دنیا پر اتنی زیادہ گہری نظر آپ کی ہے کہ آخرت کو بھول رہے ہیں، اور آخرت پر اتنی زیادہ توجہ ہے کہ دنیا سے آپ کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر چلتے رہنا ہے۔ تو اب اگر کوئی انگریزی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنسداں بن جائے اور اسلامی تعلیم سے دور رہیں، آپ ڈاکٹر بن جائے اور اسلامی تعلیم سے دور رہیں۔ آپ اگر قدیم دور میں دیکھیں، ہمارے کتنے ہی مسلمان سائنسداں گزرے ہیں، مسلمان ڈاکٹرز گزرے ہیں، مسلمان انجینئر گزرے ہیں، جنہوں نے حافظ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ بہت سارے ان میں حافظ قرآن تھے، بہت سارے عالم دین تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ بہترین ڈاکٹر تھے، وہ بہترین انجینئر تھے، وہ بہترین سائنسداں تھے۔ تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کامل کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر طرح کا علم موجود ہے۔ اگر کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے ضرور قرآن مجید کو پڑھے، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ضرور قرآن مجید کو پڑھے۔ بغیر قرآن مجید کو پڑھے کوئی کامل ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کوئی کامل انجینئر نہیں بن سکتا، نہ کوئی کامل دنیا دار بن سکتا ہے، نہ کوئی کامل آخرت کی منزل کو پہنچنے والا بن سکتا ہے۔ قرآن شریف حفظ کرنا کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں؟ جی دیکھیے، قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ مطلب قرآن شریف کوئی حافظ قرآن آ تو وہ بھی بخشا جائے گا، وہ اپنے ساتھ پشتوں کو بخشائے گا۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں یہ بات بھی وارد ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دے گا۔ وہ قرآن مجید جیسے جیسے پڑھتا جائے گا اس کی ایک ایک آیت کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی اور اضافہ کرتا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صرف دو لوگوں میں حسد جائز ہے، ایک
قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، ان کے علاوہ کسی اور کو حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کمپٹیشن یہ اس کی اجازت ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں مقابلہ، اس میں کمپٹیشن، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور جو کوئی قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسے تاج سے نوازے گا کہ اس کے ماں باپ کو دیکھنے کے بعد، حافظ قرآن کے ماں باپ کو دیکھنے کے بعد اہل محشر یہ کہنے لگیں گے شاید یہ انبیاء ہیں، شاید یہ انبیاء ہے۔ تو اس وقت لوگوں کو بتلایا جائے گا کہ نہیں، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہے۔ تو اب اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حافظ قرآن کا معاملہ کیا ہوگا۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایسا حافظ قرآن جو عامل بالقرآن ہو، یعنی قرآن پر عمل کرنے والا ہو، قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا قاری بھی ہو، اور قرآن کو سمجھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بخشوا سکتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ 7 لوگوں کو، 7 دوزخیوں کو جنت میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا وقت ہو چلا ہے، ہم انشاءاللہ کل پھر ایک نئی عنوان کے ساتھ مولانا سید مدثر احمد نظامی، فاضل جامی نظامیہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔